الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر ورأسہ یقطر ویظل صائما۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ کے سر مبارک سے قطرے ٹپکتے ہوتے، غسل کے پانی سے قطرے ٹپکتے ہوتے، پھر آپ روزہ دار رہتے۔ اور اسی سند سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے، یقبل نساءہ فی رمضان، بوسہ لیتے اپنی بیبیوں کا رمضان میں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ ان کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے جب کہ آپ روزے سے ہوتے۔ آگے اگلی حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی 3 تاریخ مدینہ سے مکہ کی طرف عازم سفر ہوا۔ مکہ کی طرف آپ کا عازم سفر ہوا اور آپ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ قدیم پر پہنچے۔ آپ قدیمہ پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے۔ لوگوں نے آپ سے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرمایا، پھر آپ نے روزہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ مکہ میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی بندے کو اجازت ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی۔ آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف سفر کیا تو آپ نے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے روزہ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف رمضان میں نکلے اور روزہ رکھتے رہے یہاں تک کہ کسی مقام پر پہنچے تو لوگوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار کیا اور مکہ تک افطار ہی میں رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے رمضان میں سفر کیا مکہ کا ارادہ کرتے ہوئے، پس آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی، یہاں تک کہ جب کسی راستے پر پہنچے، مقام پر پہنچے، بعض مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے پانی طلب فرمایا اور افطار فرمایا اور مسلمانوں کو بھی افطار کرنے کا کہا، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے روزے نہیں رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا، آگے نکالیں۔ وکیل المراد زیادت ثمرته واشراق نوره وضیائه فی القلب فانه یزید باعمال وینقص بالمعاصی۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت تیسرا جواب بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی میں تو فرق ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی ہے، یہاں تناقض ہے۔ تیسرا جواب بیان کر رہے ہیں کہ تیسرا جواب یہ ہے کہ جن نصوص سے ایمان کی زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی زیادتی ہے، ان سے ایمان کے ثمرات اور نتائج کی زیادتی اور نور ایمانی کا دل میں روشن ہونا مراد ہے۔ ان میں کیا ہے؟ دل میں روشن ہونا مراد ہے، کیونکہ بندہ جو اعمال ہے نا، اعمال نیک اعمال کی وجہ سے اس نورانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اسی طرح کیا ہوتا ہے؟ بندے میں نور داخل ہوتا ہے رب تعالیٰ کا، اور گناہوں میں کمی ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ چل ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے مراد ایمان کے ثمرہ کا زیادہ ہونا، ایمان کا نہیں، ایمان کے ثمرہ، ایمان کے ثمرہ کا زیادہ ہونا، اور اس کا نور اور چمک کا روشن ہونا دل میں، اس لیے کہ یہ اعمال سے زیادہ ہوں گا، اس لیے کہ یہ اعمال کا زیادہ ہوں گا، اعمال کا زیادہ ہونا ہے اور گناہوں کا کم ہونا ہے۔ ومن ذہبہ، یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کے ہاں اعمال جو ہے وہ ایمان کی جز ہے، ان کے نزدیک ایمان کمی پیشی کو قبول کرتا ہے۔ ایمان کیا کمی پیشی کو قبول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہے وہ ایمان کی جز ہے۔ اعمال میں کمی پیشی جب ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے ایمان میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ اور جو گئے ہیں اس بات کی جانب کہ اعمال ایمان کا جز ہے تو ایمان کا زیادتی اور کمی کو قبول کرنا ظاہر ہے۔ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ هَذَا، یہاں سے ایک دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ میں کمی پیشی کا مسئلہ اس بات پر ہے کہ اعمال، جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اعمال ایمان کی جز ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اعمال ایمان کی جز نہیں ہے۔
اگر اعمال کو ایمان کی جز قرار دیا جائے تو ایمان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، جز قرار دیا جائے تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اعمال میں کمی پیشی ہوتی ہے تو ایمان میں بھی کمی پیشی جب جز میں ہوتی ہے تو کل میں بھی ہوگی۔ اور جنہوں نے کہا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے تو وہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور تصدیق میں کمی پیشی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ مسئلہ طاعات کی جز ایمان ہونے کی فرع ہے، ایمان ہونے کی فرع ہے۔ وقال بعض المحققین، اور بعض محققین نے یہاں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ بعض کا موقف یہاں پر مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حقیقت تصدیق کمی پیشی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ جو حقیقت تصدیق ہے نا وہ کمی پیشی کو تصدیق قبول نہیں کرتی، بلکہ ایمان میں حقیقت جو تصدیق ہے نا وہ کمی پیشی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ ایمان میں طاقت ہوتی ہے یا قوت ہوتی ہے، ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ولی ہے تو ولی کا ایمان اچھا ہوگا، پختہ ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا گناہ گار سے، اور اس ولی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہوگا، مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قوی ہوگا ان سے۔ تو یہاں پر جو تصدیق ہے نا یہ قوت کے اعتبار سے، یعنی کہ جتنی اگلے بندے میں طاقت ہوگی، ولی ہوگی تو ولی میں کامل طاقت ہوگی تو اس ایمان سے، اس اعتبار سے اس کا ایمان بھی قوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں رب تعالیٰ کو عرض کی تھی کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرا دل کیا ہو جائے، میرے دل میں یقین آ جائے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا دیکھا آپ نے تاکہ اطمینان بڑھ گیا۔ اور یہاں پر جو کہا نا کہ میری تصدیق میں اضافہ ہو جائے، اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے، ایمان میں کیا ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ آگے سے ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں، ہم ان کو جواباً عرض کرتے ہیں کہ اس آیت سے جو زیادتی آپ دیکھ رہے ہیں نا، زیادتی معلوم ہوتی ہے، یہ قوت اور ضعف کی کیفیت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اگلا بندہ قوی ہوگا تو اس اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفس ایمان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو نفس ایمان کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے، اعتبار نفس ایمان کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، بلکہ نفس ایمان تو ان کو حاصل تھا، نفس ایمان کو حاصل تو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان کی مقدار کی تو ایک ہی حالت ہوتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ قوت اور ضعف اور کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ کرنے میں تو ہمارا یہ کچھ جھگڑا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مقدار اور نفس ایمان کے اعتبار سے کہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ نفس ایمان اور مقدار کے اعتبار میں نفس ایمان ان میں تھا، مقدار بڑھ گئی تھی کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا، نفس ایمان اور مقدار کے اعتبار سے، یہ ان کو جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور فرمایا ہے بعض محققین نے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تصدیق کی حقیقت زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ یہ متفاوت ہوتی ہے، متفاوت ہوتی ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اس بات کے یقین ہونے کی وجہ سے، اس بات کے یقین ہونے کی وجہ سے کہ افراد امت کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مثل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل کیا پڑ جائے، قرار پڑ جائے۔ تو ہم نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ مقدار اور نفس ایمان کے اعتبار سے زیادتی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، یہ جو زیادتی ہے وہ کمی پیشی وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بندے نفس ایمان تو بندے میں رہتا ہے، نفس ایمان تو تمام انبیاء کرام کا ایک جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو کمی پیشی ہو رہی ہے وہ روز روشن کی طرح، جس طرح کے پیچھے کہا ہے کہ ایمان کے ثمرات اور اثرات میں وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ نفس ایمان میں زیادتی، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا آپ نے اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، اور صبح آپ نے ہدایہ شریف بھی لے کر آنی ہے انشاءاللہ، کل سے ہم ہدایہ شریف بھی پڑھیں گے۔
والا ھذا قلنا التشہد لیس برکن فی الصلاۃ، یہاں سے حرف او کی شرط پر ہی ہم نے کہا تھا کہ تشہد نماز میں فرض نہیں ہے، کہ او اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز میں کیا ہے، تشہد فرض نہیں ہے۔ دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب کوئی تشہد کہہ لے یا اس کی مقدار بیٹھ جائے تو تحقیق تم نے نماز کو مکمل کر لیا، تم نے نماز کو معلق کر لیا۔ اب نماز کا پورا ہونا معلق ہے ان دونوں میں سے ایک پر، یعنی کہ یا تو تشہد پڑھ لے یا اتنی مقدار کیا ہے بیٹھ جائے، کیونکہ او بیچ میں آیا ہو اور او مذکورین میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، یا تو وہ بیٹھ جائے یا پھر کیا کرے، تشہد پڑھ لے۔ آگے قد شورطت، اب حرف او دونوں کو شامل ہے، لیکن احناف و دیگر مذاہب کا قاعدے میں اجماع ہو چکا ہے، یعنی کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا اس کے فرض ہونے پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب تشہد کی قرات فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ترجمہ، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تشہد نماز میں رکن نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلوتک الا کل اتمام، وسلم کے قول جب تو اس کو کہہ لے یا اس کو کر لے تو تیری نماز پوری ہو گئی۔ نے اطمینان کو ان دونوں میں سے ایک پر معلق کیا ہے، اطمینان نے ان دونوں میں سے ایک پر معلق کیا، لہٰذا ان دونوں میں سے ہر ایک مشروط نہ ہوگا، اور قاعدہ بالاتفاق مشروط ہے، بالاتفاق کیا ہے؟ مشروط ہے، لہذا تشہد کا پڑھنا مشروط نہ ہوا، فرض نہ ہوا، تو اجماع کی وجہ سے واجب قرار دے دیا ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ثم فی هذه الکلمۃ فی کلام النفی، یہاں سے کلمہ او یہ نفی کی جگہ ہو تو مذکورین میں سے ہر ایک کی نفی کو واجب کرتا ہے، اگر یہ نفی کی جگہ واقع ہو تو ہر ایک کی نفی کو واجب کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کہا میں اس سے یا اس سے کلام نہیں کروں گا، تو اب کسی ایک سے بھی کلام کرے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ او یہ نفی کے بعد واقع اور نفی کے بعد واقع تو ہر ایک کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم هذه الکلمۃ، پھر یہ کلمہ نفی کے مقام میں مذکورہ دو چیزوں میں سے ہر ایک کی نفی کو ثابت کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کہے لا اکلم ھذا او ھذا، کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا تو حانث ہو جائے گا، جب ان دونوں میں سے ایک سے کلام کرے گا تو بھی حانث ہو جائے گا۔ وپھر اس بات کی صورت میں بھی ایک کو شامل ہوگا، اس بات کی صورت اگر نفی کے بعد نہ آئے بلکہ اس بات کے بعد آئے تو ایک کو شامل ہوگا، اختیار کی صفت کے ساتھ، اختیار ہوگا کہ متکلم کسی کو خاص کر لے ان میں سے، کہ جس طرح کا کہے کہ یہ یا یہ، تو اب جس کو چاہے وہ خاص کر لے، اختیار ہوگا اس کو۔ آگے ومن ضرورت تخییری، اختیار کی ضرورت سے اباحت کا عام ہونا، یہ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے ادھر تک، اور اس بات میں صفت تخییر کے ساتھ، صفت تخییر یعنی کہ اختیار کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک کو شامل ہوگا، جیسے ان کا قول خذ ھذا او ذالک، پکڑ تو یہ یا وہ، اب اختیار ہے تو اس کو کہہ دے یا اس کو کہہ دے، یعنی کہ میرے پاس دو کتابیں ہوں، اب میں کہہ دوں خذ ھذا او ذالک، اس کو پکڑ لے یا اس کو پکڑ، اب اس اختیار ہے، جس کو مرضی پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ اور تخییر کے لوازم میں سے عموم اباحت ہے۔ آگے ومن ضرورت تخییر عموم اباحت، یہاں سے تخییر کی ضرورت، اختیار کی ضرورت ہے، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اباحت کا عام ہونا، اباحت یعنی کہ مباح ہونا عام ہے، یعنی کہ مذکورین میں سے ایک کو شامل ہے، اختیار بھی ہے اور مزید عموم اباحت بھی ہے، یعنی کہ دونوں بجا لائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے ضرورت کی اباحت کے ساتھ عموم ہے کہ وہ اس کو ایک کو پکڑ لے یا دونوں کو بجا لائے تو بھی جائز ہے، دونوں کو پکڑ لے تو بھی جائز ہے، دونوں کو بجا لائے تو بھی جائز ہے۔ جس طرح کہ اب کسی شخص کو کہا جائے کہ تو بیٹھ فقہا یا محدثین کی مجلس میں، اب ایک مجلس میں بیٹھنے
کو او شامل ہے، اختیار ہے، کسی میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر وہ فقہا میں بھی بیٹھ گیا اور محدثین میں بھی بیٹھ گیا تو بھی جائز ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کہ قسم کا کفارہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ قسم کا کفارہ کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، درمیانے حساب سے، جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو درمیانے اعتبار سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تم ان کو کپڑا پہننے کے لیے دو، یا تم غلام آزاد کرو۔ اب 3 صورتیں ہیں، ایک کھانا کھلانا، دوسرا کپڑا پہننے کے لیے دینا، تیسرا غلام آزاد کرنا۔ اب ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو بھی ادا ہو جائے گا، اگر چاروں کر لے، یعنی کہ ایک قسم کا کفارہ تھا، اس نے کھانا بھی کھلا دیا، کپڑے بھی دے دیے، غلام بھی آزاد کر دیے، تو بھی جائز ہو جائے گا۔ پہلا جو اس نے ادا کیا ہوگا، پہلا جو بھی ادا کیا ہوگا وہ واجب بن جائے گا، اور باقی جو دوسرے وہ نفلی طور پر ہوں گے، نفلی صدقہ بن جائے گے، ٹھیک ہے۔ آگے ومن ضرورت تخییری، اور تخییر کے لوازم میں سے عموم اباحت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اس کے اندر اب اختیار ہے کہ چاہے تینوں پر عمل کر لے تو بھی کیا ہو جائے گا، اس کا جائز ہے دونوں سب پر عمل کرنا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے، اور کل آپ نے ہدایہ شریف بھی لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔